بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ قبر، حشر اور محشر کے بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب میت کو اس کی لحد میں رکھا گیا تو اس کے متعلقین اہل و عیال چلانے اور رونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم، یہ لوگ اگر دیکھ لیتے اس چیز کو جس کا معائنہ ان کی میت نے کر لیا تو ان کا معائنہ ان کو ان کی مجلس سے غافل کر دیتا، اور بے شک اس کے لیے یعنی موت کے لیے ان میں لوٹنا ہے، یعنی بار بار لوٹنا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں، تمہارے لیے میعادیں مقرر کر دی، تمہارے لیے کان رکھے ہیں، تم کو کان عطا فرمائے جو سنتے ہیں ان چیزوں کو جو ان کو مشقت پیش آنے والی ہے، اور تمہیں آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ اپنے پردے کو ہٹا کر دیکھیں، اور دل دیے جو ان حوادث کو جو پیش آنے والے ہیں سمجھیں۔ یہ کان، آنکھیں اور دل ایسی صورتوں میں، ایسی ترکیب میں اللہ نے رکھے ہیں جن کی صورت اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نصیحت کو تم سے ہٹایا نہیں، بلکہ تم کو عزت دی ہے کامل نعمتوں کے ساتھ، اور تمہاری مدد فرمائی ہے تمہاری پوری حاجتوں کے ساتھ، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہاری پوری طرح احاطہ کر لیا ہے، اور تمہارے لیے جزا تیار کر رکھی ہے، خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی۔ بس اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، تلاش کرنے میں کوشش کرو، خواہشوں کی قطع کرنے والی چیزوں اور لذتوں کے گرا دینے والی چیز کے آنے سے پہلے عمل کی طرف سبقت کرو، اس لیے کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، اور اس کے دردناک حوادث سے کبھی آدمی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو درمیان میں آ گیا، اور یہ ایک سایہ ہے جو بہت کمزور ہے، اور یہ ایک سہارا ہے جو جھکا چاہتا ہے اور گرا چاہتا ہے، تیزی سے گزر جاتا ہے اور آدمی کو ہلاک کر کے چلے جاتا ہے، اپنے پیچھے شاوتوں کی تھکن کو چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، عبرتوں کے ساتھ نصیحت حاصل کرو، آیات اور آثار کے ساتھ عبرت لو، ڈرانے والی چیزوں کو سن کر ڈر جاؤ اور نصیحت کی ہوئی باتوں سے نفع اٹھاؤ۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ گویا موت نے اپنے پنجے تم میں گاڑ دیے اور مٹی کے گھر نے تم کو سمیٹ لیا، اور پریشان کرنے والے احوال تمہارے سامنے آ گئے۔ سور پھونکا جا رہا ہے، قبریں اکھڑی جا رہی ہیں، محشر کی طرف کشاں لے جایا جا رہا ہے، حساب کے لیے تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ قدرت جبار کا احاطہ ہے، ہر نفس اس طرح آ رہا ہے کہ ایک اس کے ساتھ ہانکنے والا ہے جو اس کو محشر کی طرف ہانکتا ہوا لے جا رہا ہے، اور ایک گواہ ہے جو اس پر گواہی دے رہا ہے۔ اس کے عمل کی زمین چمک اٹھی، اپنے رب کے نور سے اعمال نامے سامنے رکھ دیے گئے، نبیوں کو لایا گیا، شہیدوں کو لایا گیا، گواہوں کو لایا گیا، اور لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ذرا ظلم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے شہر کانپ گئے، اور ایک منادی نے آواز دی کہ آج ملاقات کا دن ہے۔ ڈلی کھول دی گئی، سورج بے نور ہو گیا، وحشی جانور تک جمع کر دیے گئے حشر کی جگہوں میں، اور بھید دل کے خفیہ بھید کھل گئے، حشرات ہلاک ہو گئے، دل کانپ اٹھے، اور اہل نار کو اللہ کی جانب سے ہلاک کرنے والی پکڑ اور چیخیں نکالنے والی سزا نازل ہو گئی۔ دوزخ ظاہر ہو گئی، جس کی کنڈیاں ہیں، جس کے لیے شور ہے، اور جو اس طرح کڑکڑاتی ہے جس طرح بادل کڑکڑایا کرتے ہیں۔ وہ غیظ و غضب میں ہے، وعید میں ہے، اس کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کا گرم پانی جوش مار رہا ہے، اور اس کی سموم یعنی گرم ہوا جلا رہی ہے۔ اس میں رہنے والوں کو سانس لینا مشکل ہوگا، اور اس کی حسرتیں اور واہ ویلا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے منہ کو جو لگا دی گئی ہے، اس کو کوئی توڑے گا نہیں۔
ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو ان کو کھولتے ہوئے پانی کی اور جہنم میں داخل ہونے کی خوشخبری دے رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ سے محجوب ہوں گے، اولیاء اللہ سے جدا ہوں گے، دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرنا جو بہت ہی کمزور اور بہت ہی عاجز ہو گیا ہو، جو کپ کپاتا اور کپ کپاتے ہوئے چل پڑا ہو، اور جو ڈر گیا اس نے دیکھا ہو ڈرنے کی وجہ سے وہ خوفناک چیزوں سے رک گیا ہو، پس اچھی چیز کی طلب میں تیز بھاگ رہا ہو اور شر سے بچنے کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہو۔ اس نے میعاد کے لیے توشہ آگے بھیج دیا اور اس توشے کے ذریعے سے نیکیوں کے توشے کے ذریعے سے قوت حاصل کر لی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ منتقم اور بصیر ہونے کے لیے کافی ہے، اور تمہارا نامہ اعمال تم سے لڑنے کے لیے اور دشمنی کرنے کے لیے بہت ہے۔ جنت ثواب کے لیے کافی ہے، دوزخ وبال اور عذاب کے لیے کافی ہے، اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اپنے لیے اور تمہارے لیے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل خطبہ ہے، اور اس میں 3 مضمون بیان فرمائے، ایک حشر کا، دوسرا قبر کا، اور تیسرا میدان محشر کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جنازے میں تدفین کے لیے گئے تو میت پر جب مٹی ڈالنے لگے تو جوان کے اہل و عیال تھے وہ چلانے لگے، جیسا کہ جب جنازہ گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس وقت قرآن مچ جاتا ہے۔ اب تک کم سے کم لاش آنکھوں کے سامنے تھی، جب مٹی ڈالنے لگے، قبر کو بند کرنے لگے تو لاش بھی غائب ہو گئی، اس وقت پھر قرآن مچا ہوگا۔ تو اس موقع پر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں روتے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو، یہ رونا اور چلانا کیسا؟ ان کی میت نے یعنی ان کے مردے نے جس چیز کا مشاہدہ کیا ہے یعنی عالم برزخ کا، اگر یہ لوگ اس چیز کا مشاہدہ کر لیتے تو پھر ان کو مردہ بھول جاتا، اپنی فکر پڑ جاتی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں اور قبر کے نقشے ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو اپنا مردہ بھول جاتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو موت تو بار بار تمہارے گھر کا پہرا دے گی، بار بار آئے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑے گی، جتنے گھر میں آدمی ہیں موت سب کو ایک ایک کر کے لے جائے گی۔ یہ تو وہاں ارشاد فرمایا، اس کے بعد واپس ہوتے ہوئے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، اور وہ بڑا طویل خطبہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، جس اللہ نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں، نیک لوگوں کی مثالیں بھی بیان کر دی اور برے لوگوں کی بھی، فرعون کی بھی مثال بیان کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال بیان کر دی، اشرار کی بھی، ابرار کی بھی، ہر ایک کی مثال بیان کر دی، سخاوت کرنے والوں کی بھی مثال بیان کر دی، بخیلوں کی بھی مثال بیان کر دی، ماں باپ کے نافرمان کی بھی مثال بیان کر دی، اور فرما برداروں کی بھی مثالیں بیان کی۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے پاک کلام میں مثالیں بیان نہ کی ہوں، اور اسی طرح تمہارے لیے میعادیں بھی مقرر کر دی۔ ہر ایک آدمی کی قسمت کا پروانہ اس کے گنے ہوئے دن اس کی گردن میں لٹکا کر بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، ہر ایک کی قسمت کا پروانہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ یہ پٹا تمہاری گردن میں پڑا ہوا ہے، تمہیں نظر نہ آئے اور تم نہ پڑھ سکو تو دوسری بات ہے، بھائی میں اپنا سبق پکایا کرتا ہوں، تم کہو گے وہی پرانی باتیں دہراتا ہے۔ جیسے حافظ جی سبق دہراتا رہتا ہے اپنا پارا پکانے کے لیے، میں بھی اپنی باتیں اپنے ذہن میں پختہ کرنے کے لیے دہراتا رہتا ہوں۔ تمہارے کام آ جائیں تم بھی اس کو استعمال کر لو، نہ کام آئے تو میرے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ، مجھے تو اپنا سبق پکانا ہے، آپ کو نصیحت نہیں کرنی۔ استاد کے سامنے طالب علم امختہ دہراتا ہے، پکاتا ہے، تو میں اپنا سبق تمہیں سناتا رہتا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، میں نے آپ حضرات کو حدیث شریف سنائی تھی کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، میرے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، اور میرے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نفع دیجیے۔ مطلب یہ کہ یہ زندہ رہیں، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور ان کا سایہ دراز فرمائے،
فرمائے اور میرے سر پر قائم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگ رہی ہے اور ان میعادوں کے بارے میں سوال کر رہی ہے جن کی تعین کی جا چکی ہے، اور ان رزقوں کے بارے میں مانگ رہی ہے جن کو تقسیم کر کے دیا جا چکا ہے، اور ان سانسوں کے بارے میں سوال کر رہی ہے جن کو گن کر شمار کر لیا گیا ہے کہ اتنے سانس ہیں فلاں صاحب کے۔ اللہ تعالیٰ ان اجال اور انفاس کو نہ مؤخر کریں گے نہ مقدم کریں گے۔ اگر تو نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے پناہ عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرمائے تو یہ افضل ہوتا اور بہتر ہوتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مانگنے کی چیز تو یہ تھی مگر تو کچھ اور مانگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے میعادیں مقرر کر دی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تمہیں کان دیے، آنکھیں دی ہیں، دل دیے۔ کان دیے تاکہ کانوں میں جو بات پڑتی ہے اس کو تم ذرا سمجھ لو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کان اس لیے دیے تاکہ تم گانے سنو؟ سن لو، سنتے ہو تو سن لو۔ آنکھوں کی نعمت فرمایا اور تم کو نظر دیے، آنکھیں دیے تاکہ تم اس کے پردے کو ہٹاؤ اور عبرت کی نظر سے دیکھو۔ آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم ان آنکھوں سے نظر عبرت کے ساتھ دیکھو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمائے تاکہ تم ان حوادث اور مسائل کو سمجھو جو تمہیں پیش آنے والے ہیں۔ انسان اور جانور کا فرق، تم میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ تم مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے اس کا تحفظ کیا کرتے ہو، اور جانور بیچارہ جو سامنے آتا ہے کھا لیتا ہے، آگے کی فکر نہیں کرتا۔ تم تدبر اور تدبیر کیا کرتے ہو۔ تدبر کے معنی ہے انجام کو سوچنا، اور تدبیر کے معنی ہے انجام کے لیے کوئی سامان کرنا کہ یہ چیز پیش آنے والی ہے، اس کا کیا بندوبست کیا جائے، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ کسی چیز پر غور و فکر کرنا تدبر کہلاتا ہے، اپنے انجام کو سوچنا تدبر کہلاتا ہے، اور اس انجام کی بھلائی کے اسباب مہیا کرنے کی فکر کرنا تدبیر کہلاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تدبر بھی دیا ہے اور تدبیر بھی دی ہے، حیوانات کو یہ چیز نہیں دی، اور یہ تدبر اور تدبیر دلوں کا کام ہے، اور یہ دماغ اس کی مشینری دل ہے۔ حکمہ بیچارے یہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غور و فکر کا مرکز انسان کا دماغ ہے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن مرکز یہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ سوچنے کی مرکزی مشین ہے، تو گویا دل کے ذریعے سے اس سوچنے کی مشین کا بٹن دبایا جاتا ہے۔ اگر دل میں تقویٰ ہو تو دماغ تقوی کی بات سوچے گا، اگر دل میں خباثت اور نجاست ہو تو قلب میں لوگوں کی اذا رسانی کی تدبیریں گردش کریں گی۔ قلب میں نیکی اور پارسائی ہو تو دماغ اس کا بندوبست سوچے گا، اور دل میں خدا کا خوف نہ ہو تو پھر دماغ اس کے مطابق تدبیریں کرے گا۔ حکم تو چلتا ہے دل کا، چاہت اور نہ چاہت تو دل کا کام ہے، نیکی اور بدی دل کا کام ہے۔ اسی طرح خباثت یا طہارت یہ قلب کی صفت ہے۔ دماغ تو اس کی مشین ہے، جس طرف دل کہے گا اسی طرح کرے گا، جو حاکم کہے گا متحد اس کی تعمیل کرے گا۔ دل کی نعمت تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دل بخشے ہیں تاکہ آئندہ جو حوادث پیش آنے والے ان کی فکر کرو۔ اس لیے تم لوگ یوں نہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے معمل چھوڑ دیا ہے، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ چونکہ تم نے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں اور دلوں کو اللہ کے نصیحت سے پھیر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے نصیحت پھیر لیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور نصیحت کرنے کا اپنا فضل تمہاری طرف متوجہ رکھیں گے۔ تم عبرت حاصل کرو تب بھی، اور عبرت کی آنکھیں بند کر لو تب بھی، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے نصیحت کرتے رہیں گے۔ احسانات الہی اور اعمال کی جزا و سزا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کامل ترین نعمتیں تم کو عطا فرمائی، اور چھوٹی بڑی تمام حاجتیں تم کو دی۔ تمہاری زندگی کے لیے تم کو جو سامان چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب تم بھی تو کچھ کرو گے نا۔ کتنی نعمتیں تم نے اڑائیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات تمہارے ساتھ کیے وہ اللہ کے علم میں، اور تم جو اس کے مقابلے میں اچھے اور برے اعمال بجا لاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ بات خوب یاد رکھو کہ نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، وہ تم نے خوشی میں کیے ہوں یا تنگی میں کیے ہوں، صحت میں کیے ہوں یا بیماری میں کیے ہوں، بہرحال ان اعمال کی اور ان اعمال کے مناسب جو جزا و سزا ہے وہ دیں گے۔
اللہ کے بندو تلاش میں محنت کرو، اور وہ جو چیز جو تمام خواہشات کے گھروندے کو چکنا چور کر دیتی ہے، جو تمام لذتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے، یعنی موت، اس کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو، ورنہ بازی ہار جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غلطی کمی بیشی معاف فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔